اس کتاب کا نام ہے آپ کے غلط زونز۔ یہ کتاب منفی سوچ سے بچنے، اپنے خود کو تباہ کرنے والے خیالات اور اپنے جذبات کو سنبھالنے کے لیے ایک شاندار کتاب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ایک یا زیادہ خود کو شکست دینے والے رویے ہیں جو وین ڈائر بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الزام وہ ہے جسے لوگ خود ذمہ داری سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الزام لگانے سے الزام لگانے والے کو نہیں بدلتا، لیکن یہ صرف اس شخص کی توجہ کو دور رکھتا ہے جو اس کی خوشی یا مایوسی کی سطح کو بدل سکتا ہے۔ وین ڈائر لکھتے ہیں کہ جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں، ذہنی صحت مند لوگ، ان میں مزاح کا احساس ہوتا ہے اور وہ خود کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، مایوسی اور غصے کے بجائے خوش رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے کام کرنے کے بجائے صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں نئی چیزیں۔ بوریت کمزور اور نفسیاتی طور پہ غیر صحت مند ہے، جبکہ نامعلوم سے خوفزدہ ہونا تجسس اور ترقی کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈائر لکھتے ہیں فکر یا پریشان ہونے کا ایک لمحہ بھی حالات کو بہتر نہیں بنا پائے گا۔ ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے خیالات پہ قابو پا سکتے ہیں، اور ہمارے جذبات ہمارے خیالات سے پھوٹتے ہیں، اس لیے ہم اپنے جذبات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ غلط زون کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ پریشانی سے دوچار ہیں اور اپنے آپ کو انجانے میں انہی پرانے خود کو تباہ کرنے والے خیالات میں مبتلا ہیں، تو آپ غلط زون میں ہیں۔ زندگی کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کے تمام پہلو جو آپ کی کامیابی اور خوشی کی راہ میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ منفی سوچ زہریلے جذبات محسوس کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جذبات جیسے خوف اور اضطراب ہمیں ان چیزوں کو پیچھا کرنے سے روکتے ہیں جن کا ہم تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نئے لوگوں سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مسترد ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ہم سب بنیادی طور پہ خوشی کی تلاش میں ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوشی کیا ہے۔ اپنے اندر سکون حاصل کرنا اور روحانی خوشی حاصل کرنا، ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم خود سے محبت وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہمیں خود پر لیبل لگانا بند کرنا ہے۔ ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں اور لیبلز، طاقتوں اور کمزوریوں کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ ہمیں صرف ترقی اور ترقی کے مواقع تلاش کرنے صحیح معنی میں اپنے غلط علاقوں پر قابو پانے کے لیے ہم ناکام ہونے سے نہیں ڈر سکتے۔ ناکامی ہمیں کسی بھی نئی چیز کی کوشش کرنے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے روکتی ہے۔ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ہم کسی بھی نئی چیز کو آزمانے سے انکار کر کے خود کو ترقی سے روکتے ہیں۔ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈائر نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح ایک شخص کی حقیقی ذہانت اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں خوشگوار زندگی کو برقرار رکھنے کے قابل ہو۔ مشکل حالات میں خود کو سنبھالنا۔ آپ کی حقیقی ذہانت کا اندازہ آپ کی اپنی خود کی ذمہ داری لینے اور اپنی خوشی کو برقرار رکھنے کی آپ کی اپنی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جذبات صرف آپ کے منتخب کردہ خیالات کا رد عمل ہے۔ تعمیری اور مثبت خیالات کا انتخاب کر کے آپ اپنے لیے مثبت جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ سوچتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ منفی چیزیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ زندگی میں ترقی ناگزیر ہے۔ ہر وہ چیز جو زندہ ہے مسلسل بدل رہی ہے۔ آپ قدرتی طور پہ ترقی کر رہے ہیں، ہمیشہ کام جاری ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانا ایک مسلسل چیز ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نامکمل ہیں، بلکہ اس لیے کہ زندگی قدرتی طور پہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شکایت کرنے میں مشغول نہیں رہیں، جو کچھ ہے اسے قبول کر لیں، ماضی کے جرم یا مستقبل کی پریشانی سے آزاد رہیں اور موجودہ لمحے میں پوری طرح سے جئیں۔ ان چیزوں کی فکر نہ کریں جن پر آپ کا کنٹرول نہیں۔ غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنا، کیونکہ ترقی اس غیر یقینی صورتحال میں ہوتی ہے۔ تعلقات میں خود انحصاری کی حوصلہ افزائی کریں، مزہ اور ہنسی پیدا کریں۔ آپ کے غلط زونز ان ناقص تصورات کے بارے میں جو ہم ساری زندگی اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے سے روکتے ہیں۔ آپ کی خوشی اس سے متاثر ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں کیسا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خود اعتمادی کم ہے تو خود سے زیادہ پیار کرنا شروع کریں۔ فکر اور جرم انتہائی غیر نتیجہ خیز ہیں۔ وہ لکھتے ہیں سخت ہونا بند کریں اور نئے تجربات کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھیں۔ مصنف کا کہنا ہے یہ اصل میں مسائل نہیں ہیں جو ہمیں ناخوش کرتے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں اور کیسے محسوس کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خیالات اور جذبات کو سنبھالنا جانتے ہیں تو آپ ایک ذہین انسان ہیں۔ کہتے ہیں کہ پریشانی یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا آسان نہیں ہے۔ مصنف کا مشورہ ہے کہ آپ روزانہ چند گھنٹے موجودہ لمحے میں جینے کی کوشش کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سوچنا بالکل بند کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو ناخوش خیالات آئیں تو سوال پوچھیں، جیسے میں ہمیشہ ناخوش کیوں رہتا ہوں؟ کیا مسئلہ واقعی اتنا بڑا ہے یا میں خامخواہ میں فکر کر رہا ہوں؟ مصنف یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ناخوشی کا انتخاب کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کیا ہے؟ خود اعتمادی آپ کے ذہن میں آپ کی تصویر ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں خاص انداز میں برتاؤ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بحث کرنا برا ہے۔ بالغ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بغیر کسی بحث کے سب کچھ قبول کریں۔ شروع سے آپ کو دوسروں کو خوش کرنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر دوسرا شخص سچ سننے کے لیے تیار نہ ہو تو جھوٹ بولنا ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، ایک بچہ اس میں کچھ غلط نہیں دیکھتا۔ نتیجتاً جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم خرافات اور غلط تصورات پر سوال کرنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ صرف اپنے آپ سے زیادہ پیار کرنے سے ہی آپ اپنی کم عزت نفس کا علاج کر سکتے ہیں۔ خود سے محبت اپنے آپ کو قبول کرنے کے بارے میں ہے۔ خود سے محبت کرنے والا اپنی کمزوری کو جاننے کے باوجود بغیر کسی شکایت کے خود کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی کامل اور مکمل نہیں ہوتا اور یہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری عدم تحفظ ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاید آپ بچپن میں ریاضی یا میتھس میں اچھے نہیں تھے، لیکن آج اگر آپ بالغ ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں اچھا بن سکتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر خود شکوک ہماری بری یادوں سے ابھرتے ہیں۔ آپ ان محدود عقائد کو چھوڑ دیں
اور اپنی زندگی میں بڑھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مصنف نے ایک زبردست چال شیئر کی ہے، میں برا ہوں کہنے کے بجائے کہو کہ میں برا ہوا کرتا تھا لیکن اب میں اچھا بننے کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم سب کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو ہم شکایت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں یا ہم ذمہ داری لینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور حال میں نہیں رہتے۔ آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، چاہے آپ اپنی غلطیوں یا غلطیوں کے بارے میں کتنا ہی جرم محسوس کریں۔ اگرچہ مستقبل کے بارے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ مستقبل اور حال صرف ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ آپ ہمیشہ حال میں ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل ہمیشہ غیر یقینی رہے گا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی پریشانی میں وقت ضائع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاشعوری طور پہ اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس سیارے میں اچھے اور برے دونوں موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ کے لیے برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اس شخص کے لیے برا ہونے اور اسے واپس کرنے کا لائسنس ہے۔ بری عادتوں کو مارنا، کیا ہم واقعی بری عادتوں کو توڑتے ہیں یا ہم ان کو بدلتے ہیں؟ آپ کے غلط زون سے مراد وہ غلط رویے، خیالات جنہیں ہم سب کسی نہ کسی وقت رکھتے، دکھاتے یا ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے خیالات پہ قابو پا کر آپ اپنے جذبات اور آپ کے محسوس کرنے کے طریقوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ منفی خیالات جذبات پیدا کرتے ہیں جو آپ کو وہ کام کرنے سے روکتے ہیں جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ دوسروں کی طرف سے منظوری یہ آپ کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے ایک کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ مسلسل دوسروں کی منظوری حاصل کرنا انہیں طاقت دینا اور اپنے آپ کو مفلوج کرنا ہے۔ جب آپ دوسرے لوگوں کی منظوری چاہتے ہیں تو آپ خود سکڑ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی رائے آپ کی عزت نفس کا تعین نہیں کر سکتی۔ ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کچھ نیا کریں، اور وہ واحد چیز جو آپ کو ترقی سے روکتی ہے وہ آپ کا اپنے اندر کا خوف، ناکامی کا خوف۔ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش بند کریں، ناکامی کو سیکھنے اور بڑھنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کریں۔ چیلنج کریں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اپنی خود مختاری کا اعلان کریں۔ آزادی دوسروں کے کنٹرول، اثر و رسوخ، مدد یا ان جیسی چیزوں سے آزادی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، احساسات صرف جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ احساسات وہ رد عمل ہیں جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلتے ہیں تو جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔